بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام حسب سابق حسب روایت اپنے عظیم وطن پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس پیارے وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن ہو اور چین ہی چین ہو۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں؟ جی، چیئرمین سینٹ کے انتخابات میں ایک رات کا فاصلہ باقی ہے اور یہ فیصلہ کن رات جو ہے کئی تبدیلیوں کا باعث بن سکتی ہے، کئی تبدیلیوں کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ زرداری اور نیازی کے مابین ایک اعصابی جنگ تو جاری ہے ہی صحیح، اور دونوں طرف سے مسل بھی دکھائے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر حکومت کی طرف سے تو اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی اخلاقی قواعد کا بالکل کوئی لحاظ نہیں رکھا جائے گا اور لوگوں کو توڑا جائے گا، پورا زور لگایا جائے گا اور ہر صورت میں اس جنگ کو جیتنا ہوگا۔ دوسری طرف آج بلاول بھٹو زرداری نے سراج الحق سے رابطہ کیا اور ان کا اکلوتا ووٹ مانگا، لیکن سراج الحق نے بھی کوئی پکڑائی نہیں دی اور انہوں نے یہ بات اپنے مشاورتی کونسل پر ڈال دی کہ مشورہ کرنے کے بعد وہ بات بتائیں گے۔ پتہ چلے گا کہ جو پہلے جماعت اسلامی پہلے جو لا تعلق رہی ہے ابھی بھی لا تعلق رہتی ہے، یہ اپنا ووٹ کا پلڑا کہاں ڈالتی ہے۔ پھر آج جناب مولانا فضل الرحمان نے میاں محمد نواز شریف اور جناب آصف علی زرداری سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا اور اس حوالے سے بھی پلاننگ کی گئی، کل کے الیکشن کے حوالے سے بھی بات کی گئی اور اگلے لانگ مارچ کے حوالے سے بھی بات کی گئی، اور یہ ساری باتیں جو ہیں آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گی۔ پھر اگلے حصے میں ہم بات کریں گے سندھ رینجرز اور سی ٹی ڈی کے ڈی آئی جی جناب عمر شاہد حامد نے جو پریس کانفرنس کی ہے اور ہولناک انکشافات کیے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ کراچی میں ٹارگٹ کلرز پھر متحرک ہو رہے ہیں، اور انہوں نے امریکہ میں بیٹھی ہوئی ایک ایسی خاتون کا بھی ذکر کیا جو ایم کیو ایم لندن سے تعلق رکھتی ہیں اور کہ وہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہیں، ان کے احکامات سے ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہی ہے، اس بات کا بھی جائزہ لیں گے۔ پھر ٹک ٹاک بند کرنے کا حکم آ گیا ہے، پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ یہ ہماری اخلاقی روایات کے ساتھ لگا نہیں کھاتی ٹک ٹاک، اور اس میں بے حیائی بہت زیادہ پھیل رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش کی گولڈن جوبلی تقریبات ہو رہی ہیں، بھارت کے ہندوتوا جو مزاج ہے وہ اس کو بڑی اشتہا دینے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ وہ جانتا نہیں ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوستانہ تعلقات جو ہیں وہ بہت زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان بہت حد تک روابط بڑھنے اور سی پیک میں تعاون سمیت بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کے اوپر گنجائش موجود ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن بڑھتے ہیں مظہر برلاس صاحب کی طرف۔ جناب مظہر برلاس صاحب، ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنے ناظرین کو لمحہ بلمحہ ایک طرح اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ چیئرمین سینٹ کے انتخابات میں کیا ہو رہا ہے۔ جناب اب ایک رات رہ گئی ہے، آج بھی دن بھر ملاقاتیں تھیں، کل ہمارے پروگرام کے بعد بھی شب بھر ملاقاتیں رہیں، کچھ کھانے بھی ہوتے رہے، ذرا بتائیے جناب معاملہ کہاں پہنچا ہے؟ اچھا جی، کھانوں میں تو ایک دوسرے کا ظاہر ہے چہرہ دیکھتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، اور کھانوں کا قصہ تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کھانا کہیں کھاتے ہیں، ووٹ کہیں اور دے دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، عشائیہ کہیں یہ کرتے ہوا۔ ہیں اور ناشتہ کہیں کرتے ہیں، ظہرانہ کہیں کرتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ جب سے سینٹ الیکشن ہوئے اس کے بعد ظاہر ہے چیئرمین پہ نگاہیں لگیں، ہم اپنے ناظرین کو بتاتے رہے لمحہ بلمحہ، اور ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا کہ عددی اکثریت جو ہے وہ اپوزیشن کے پاس ہے اور حکومتی امیدوار بھی میدان میں ہیں، اور یہ وہی امیدوار ہیں جنہوں نے ووٹ بہت لیے تھے اور پھر عدم اعتماد سے بھی بچے تھے۔ تو صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ بڑے مضبوط امیدوار ہیں، یہ ہم بتاتے رہے۔ صحیح ہے۔ پھر ہم نے کل لوگوں کو یہ بتایا کہ نون لیگ کے کچھ سینیٹرز ملک سے باہر ہیں، جی ہاں، تو اس میں اسحاق ڈار بھی شامل ہیں اور لوگ بھی بتائے 5 تھے، بندوں کا ہم نے بتایا تھا۔ تو ان میں سے لوگ پروڈیوس ہو گئے ہیں، اچھا، کوئی واپسی ہو گئی ہے، 1-2 بندے آ گئے ہیں واپس۔ دو آگے ہیں شاید، اور 2 رات کو پہنچ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پروڈیوس کر لیے ہیں بندے، لیکن حکومت پورا زور لگا رہی ہے، جیسا کہ کل آپ نے بتایا تھا کہ وہ شبلی فراز صاحب نے کہا ہے کہ ہم ہر حربہ استعمال کریں گے۔ بالکل۔ اب آج حکومت کی طرف سے بھی ایک ڈپٹی چیئرمین کے لیے بندہ اناؤنس ہوا ہے، جی بالکل جی، مرزا آفریدی۔ مرزا آفریدی کی اناؤنسمنٹ سے صادق سنجرانی مضبوط ہوئے ہیں۔ یہ مرزا آفریدی کون ہے جی؟ یہ فاٹا سے ہیں، امیر آدمی ہیں۔ غریب ہوں گے؟ نہیں، پی ٹی آئی کسی غریب امیر آدمی کو نہیں ٹکٹ دیتی، میں عمران خان کی بات کو کیسے جھٹلاؤں؟
وہ کیا کہتے ہیں میں غریب آدمی کو وہ کہتے ہیں میں نے پیسے کی سیاست کی تو مت مار دی ہے نا، ختم کر دی ہے پاکستان. نہیں، پیسے کی سیاست کی مت مارنا اور ہے، لیکن امیروں کو ٹکٹ دینا جو ہے وہ اور بات ہے. وہ قادر صاحب بھی ابھی پی ٹی آئی میں شامل ہوئے. اب قصہ یہ ہے حضور کہ وہ جو فاٹا کے 2 بندے گئے تھے آصف زرداری صاحب کے پاس، وہ واپس تشریف لے آئے، واپس پی ٹی آئی. واپس حکومتی حمایت میں. ہاں جی وہ مرزا آفریدی صاحب کے ظاہر کنٹرول میں ہیں. صحیح ہے. 5 بندے تو فاٹا کے ان کے کنٹرول میں ہیں مرزا آفریدی صاحب کے. وہ 4 سیٹیں تھیں تو 5 کیسے آ گئے بھائی جان؟ فاٹا کے تو 4 سینیٹر ہیں نا. 4 سینیٹر ہیں نا. تو ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں بھی تو بنا ہے نا کہ وہ 5 آ گئے، ٹھیک ہو گیا. اچھا ان میں ایک جو تھے کل ہم نے ذکر کیا تھا، ایک سیدھے زرداری صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، 3 پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے تھے. اب ایک اور آ گیا. فاٹا کے جو سینیٹر ہیں اس میں سے 5 لوگ مرزا آفریدی کے کنٹرول میں ہیں. وہ تو پھر 5 کے 5 آ گئے. میں پھر عرض کر رہا ہوں وہی نا، میں کنفیوژن ناظرین کے لیے دور زرداری کر رہا صاحب نے دیکھیے انہوں نے 2 بندے توڑے تھے، ٹھیک ہو گیا. اپوزیشن نے، پیپلز پارٹی والوں نے. تو آج یوسف رضا گیلانی صاحب اور پیپلز پارٹی کے 2 اہم رہنما محترمہ شیری رحمان اور مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی اسلام آباد کے کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھے کافی شبیں پی رہے ہوں گے، موسم انجوائے کر رہے ہوں گے. موسم آج بڑا زبردست ہے اسلام آباد میں، بڑا اعلیٰ موسم ہے آج، بہت خوبصورت موسم صبح سے خوبصورت موسم ہے. اور اس موسم میں دیکھیے میری ملاقات کچھ لوگوں سے ہوئی ہے، کئی ایسے ہیں، بلوچستان سے بھی کچھ لوگوں سے ہوئی ہے. تو 2 لوگ تو وہ واپس چلے گئے، نون لیگ کے بھی کچھ ووٹر ٹوٹ گئے ہیں مبینہ طور پر. ہمیں نہیں پتہ، کہا جاتا ہے کہ نون لیگ کے 3 سینیٹر ووٹ ادھر دیں گے، ادھر نہیں دیں گے ادھر دیں گے. اب ادھر ادھر میں بات یہ ہے، خیال ہے کہ یوسف رضا گیلانی 49 ووٹ لے لیں گے، 2-3 ووٹ کا فرق پڑنا. اور 52 ووٹ وہ لے لیں گے میرا خیال ہے، 51-52. اچھا آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے، یہ بھی ناظرین کو بھی بتاتے چلیں کہ ایک اور معاملہ یہاں بڑا مزیدار ہے جو نون لیگ کی آپ نے بات کی، کہ جسٹس ثاقب نثار نے جب نواز شریف کو نااہل کیا تھا تو اس فیصلے کے مطابق نون لیگ کے اوپر پابندی نہیں رہی کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ کوئی بھی کسی بھی پارٹی کو اگر وہ ٹکٹ دے دیں تو قواعد کے مطابق انہیں نااہل قرار نہیں دیا جا سکتا. اور پچھلی دفعہ بھی جب عدم اعتماد آیا تھا صادق سنجرانی کے خلاف تو دلاور حسین نے، جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، انہوں نے ووٹ جو ہے اپنی پارٹی کے ڈسپلن کے خلاف دیا تھا اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو سکا تھا. اور کل اس بات کی مولانا فضل الرحمان نے بات بھی کی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ماضی میں بھی اپنے ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے والے ارکان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکے. یہ آپ کی بات کی تقویت کے لیے میں نے یہ مثال دی. دیکھیے حضور، آفیشلی نون لیگ کے اس وقت 5 سینیٹر ہیں جی، باقی ان کے سینیٹر آزاد ہیں. وہ اس لیے آزاد ہیں کہ حضور انہوں نے جو الیکشن لڑا، نواز شریف صاحب نااہل ہو چکے تھے، الیکشن کمیشن نے سپورٹ کیا نون لیگ کو ایک طرح سے. انہوں نے کہا بھئی وہ آپ کے سربراہ نااہل ہو گئے ہیں تو ان کا ٹکٹ چھوڑ دیں تو آپ آزاد لڑ لیں. تو لڑنے کی اجازت دے دی اور بس حکومت اس وقت نون لیگ کی تھی، صحیح ہے. تو بس وہ آزاد حیثیت میں سینیٹر بن گئے. اب جب آزاد حیثیت میں بن گئے تو ان پہ شک تو نہیں لگتی، وہ لگے گی بھی نہیں، کوئی لگا بھی نہیں سکتا. قانونی طور پر وہ محفوظ ہو گئے، جدھر مرضی ووٹ دیں. اطلاعات یہی ہیں کہ جناب والا جو عددی اکثریت کے لحاظ سے پہلے پلڑا گیلانی صاحب کا بھاری تھا، سنا ہے کہ اب کچھ دانے ادھر ادھر ہو گئے ہیں. صادق سنجرانی صاحب پہ قسمت مہربان ہو رہی ہے.
نہیں صادق سنجرانی پر تو قسمت ہمیشہ ہی مہربان رہی ہے نا. ان کا تعلق بلوچستان سے تھا, پلے بڑے اسلام آباد میں, رہے اسلام آباد میں. جی اچھا. ہاں ہاں, ساری زندگی ادھر کی ہے, یہی تعلقات بنائے, یہی اعتماد حاصل کیا, یہی محبتیں پروان چڑھائیں, اور یہیں سے بلوچستان کے کوٹے سے سینٹ کے الیکشن جیتا, اور پھر چیئرمین سینٹ بن گئے. اور مزے کی بات کہ دونوں کے ساتھ رہے, نواز شریف کے ساتھ بھی رہے اور یوسف رضا گیلانی کے ساتھ بھی رہے. ایک اور سن لیں, ایک تو میاں نواز شریف نے ان کو کوارڈینیٹر بنایا. 97 کے ہم آپ سے باتیں سننا چاہتے ہیں نا, اسی لیے تو آپ کو اشارہ دیتے ہیں. دوسرا گیلانی صاحب سے بھی پیار محبت رہا. ایک بڑی کمپنی ہے بلوچستان میں مائننگ میں جو کام وہ بتاتے جائے نا کہ گیلانی صاحب کے وہ شکایات سیل کے انچارج رہے. سر جی ایک اور تو سن لیں, ان کے بھائی کا بھی قصہ ہے نا. ہاں ہاں جی. صادق سنجرانی صاحب کے بھائی کی ایک بڑی مائننگ کمپنی ہے جی, جو کمپنی کو کام جو تھا وہ گیلانی صاحب نے الاٹ کیا تھا. صحیح ہے. اس سے پیسہ شیسہ آتا ہوگا کمپنی سے, ظاہر ہے مائننگ کی کمپنی ہے, بڑا پیسہ آتا ہوگا. شکایت تو وہ سنتے ہیں, شکایت سیل کے انچارج بھی ہیں. جی جی. اور ہر گھر میں پاپولر ہیں جی. کیا نواز شریف, کیا آصف زرداری, وہ تو بلاول بھٹو زرداری انٹرویوز میں کہا کرتے تھے کہ یہ بھٹوسٹ ہے. تو کیا عمران خان نے بھی اب ان کو جی اپنا امیدوار بنایا ہے. تو وہ اپنا کی پنڈی تے کی پشور سب دا پسندیدہ آدمی ہے جی. ہاں جی. اور پھر وہ جو ان کے چھوٹے بھائی صاحب, چھوٹے یا بڑے, جو اعجاز سنجرانی صاحب ہیں, پہلے ثناء اللہ زہری کے ساتھ بھی رہے, آج کل جام کمال کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں. حضور والا جب بزنس آپ نے بتا دیا اور سامنے والا کام میں نے بتا. جب دولت کی دیوی مہربان ہوتی ہے تو اقتدار آ ہی جاتا ہے. صحیح ہے. دو طرح سے اقتدار آتا ہے جب سے دنیا بنی ہے آج تک. واہ, بتائیے جی. یا زور سے آتا ہے یا زر سے آتا ہے. دونوں کی حکومت رہی ہے آج تک جب سے دنیا بنی ہے. یا زور سے یا زر یا زر سے. اور جھگڑا تین کی وجہ سے. زر والے کے پاس جب بھی اقتدار آیا اس نے زور خریدا, اور زور والے کو جب بھی اقتدار ملا اس نے زر چھینا. واہ واہ واہ. اور اقتدار پہ قابض ہوا. یہی فلسفہ ہے. اور جو کائنات میں جھگڑے ہوئے وہ زن, زر اور زمین سے ہوئے. وہ تو پھر انہی سے ہونے تھے, ظاہر ہے. اور طاقتور لڑے, اور بڑی بڑی بادشاہتیں خواتین کی وجہ سے چلی گئیں. زمینوں کی جائیدادوں کی وجہ سے بڑے بڑے گھر تباہ ہو گئے. صحیح. اور دولت کا چکر تو آپ کو پتہ ہے کہ فتنہ ہے, مال جو ہے. بالکل صحیح ہے. یہ تو فرمایا گیا نا, المال والبنون فتنہ. تو جو نواز شریف صاحب گھر کا ایڈریس پوچھتے تھے سنجرانی صاحب کا, پہلی دفعہ انہوں نے صادق سنجرانی کو انٹروڈیوس کرایا. انٹروڈیوسر نواز شریف ہی ہیں. یعنی بہت سارے لوگ جو ہیں بہرحال نواز شریف کے, انہوں نے نواز شریف سے انہوں نے سیاسی پرورش پائی, لیکن بعد میں مخالف ہو گئے. اصل میں نواز شریف صاحب نے خود پرورش پائی جی. آپ کو پتہ ہے لوگ اپنا ابھی تک جنرل جیلانی کا نام تو نہیں بھولے. صحیح ہے. کہ کس طرح انہوں نے ایک ویٹر کا کلا رکھ دیا تھا ان کے سر پہ, پگڑی. بہرحال جی, یہ بہرحال کہیں سے پرورش کہیں پاتے ہیں, تربیت کہیں سے حاصل کرتے ہیں, اور اعتماد کہیں سے لیتے ہیں, اور اقتدار کسی اور پہ کرتے ہیں. بات چیت کا سلسلہ جاری. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں گورے کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या जोड़ तोड़ जारी है सैनेट के चेयरमैन सैनेट के इंतखाब के हवाले से, क्या किया जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है और एक दूसरे को कैसे मसल दिखाए जा रहे हैं और किस तरह एक दूसरे के बंदे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम अज़हर बरलास साहब से इस बारे में बिल्कुल बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे और उनसे पूछेंगे कि आगे क्या होने जा रहा है। कुछ उन्होंने बता भी दिया क्योंकि कल का दिन बड़ा अहम है और एक रात का फासला है, लेकिन आपको पता है कि आज अमराज गुर्दा का आलमी दिन था और अमराज गुर्दा के हवाले से हमने टेलीफोन लाइन पर रब्ता किया है डॉक्टर खलीलुर रहमान साहब से। डॉक्टर खलीलुर रहमान जो हैं वो CEO हैं पाकिस्तान किडनी सेंटर एबटाबाद के और कंसल्टेंट हैं, माहिर अमराज गुर्दा हैं। तो पहले उनसे थोड़ी सी बात करते हैं, फिर मज़हर बरलास साहब से पॉलिटिकल बात करेंगे। जनाब डॉक्टर खलील साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? डॉक्टर खलीलुर रहमान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है जी। जी डॉक्टर साहब, ये आज अमराज गुर्दा का आलमी दिन था, तो इस हवाले से पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है? अमराज गुर्दा के मरीज़ों की क्या तादाद है? गुर्दे के अमराज किस वजह से होते हैं? ज़रा इन शार्ट हमें बता दीजिएगा ओवरऑल। जी, गुर्दे के अमराज एक्चुअली पूरी दुनिया में जो है वो बढ़ रहे हैं और उसी तरह से पाकिस्तान में भी गुर्दे के अमराज बढ़ रहे हैं। तकरीबन 10,000 लोग हर साल जो है उनको किडनी फेलियर होता है और वो डायलिसिस पे जाते हैं पाकिस्तान में, एक अंदाजे के मुताबिक। और किडनी फेलियर का जो ये आलमी दिन मनाया जाता है किडनी फेलियर के हवाले से लोगों को आगाही पैदा करने के लिए आलमी दिन जो है इस दफ़ा 11 मार्च 2021 को मनाया जा रहा है। तो उसका बेसिकली मकसद ये होता है लोगों को बताना कि कौन से काज़े वजूहात हैं जो कि गुर्दे की फेल होने का सबब बनते हैं, जिसमें डायबिटीज़ है जिसको हम ज़ियाबिटीज़ कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर है जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं। पाकिस्तान में और जो कॉमन काज हैं किडनी स्टोन्स हैं, तो इसके अलावा इन्फेक्शंस हैं, जो गैर ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल है, टॉक्सिक मटीरियल है, ये सारी चीज़ें किडनी को डैमेज कर सकती हैं। और एक जो किडनी डिजीज़ किसी को एक दफ़ा इस्टेब्लिश हो जाती है जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। तो इस साल जो ये जो आलमी दिन मनाया जा रहा है, इसका मकसद ये है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को किडनी डिजीज़ डेवलप हो जाती है तो इट इज़ नॉट लाइक एंड ऑफ द लाइफ, क्योंकि इस दौर में आप किडनी डिजीज़ की तशखीस भी मुमकिन है अर्ली स्टेजेस पे, उसको डिले भी किया जा सकता है, उसको रोका भी जा सकता है। खुदा ना खास्ता अगर किसी के किडनी फेल होते हैं तो डायलिसिस से एक आम आदमी जो है जिसकी किडनी फेल हो जाए वो नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है अगर उसका अच्छी क्वालिटी का डायलिसिस हो। और दूसरी ऑप्शन किडनी ट्रांसप्लांट की भी होती है। डॉक्टर खलीलुर रहमान साहब, आप एक बात सुनिए ना डॉक्टर साहब, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मज़हर बरलास साहब आपसे कोई सवाल करना चाह रहे हैं। है कि अलवी साहब ने आपसे पूछा था कि इसकी बेसिक रीज़न क्या है, वो बुनियादी वजह बता दें। दूसरा, ये कहा जाता है, हमें हर रोज़ अखबारात में एक चीज़ मिलती है कि जी फ़लाँ हॉस्पिटल में फ़लाँ क्लिनिक में मरीज़ों के गुर्दे जो है निकाल दिए गए। और तीसरा ये है कि इसका इलाज सुनना बड़ा तकलीफ़ देह है। ये आप ज़रा हमारे नाज़रीन को बता दें। जी, ये गुर्दे पाकिस्तान में जिसको गुर्दा लगाना कहते हैं, जिसके गुर्दे फेल हो जाएं उसको ज़िंदा रहने के लिए या तो डायलिसिस कराना पड़ता है अपनी बाकी ज़िंदगी के लिए, या फिर उसको किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, इसको हम गुर्दे की पैबंदकारी कहते हैं। अब पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने एक होटा के नाम से आर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी बनाई हुई है सारे सूबों में और फेडरल एरिया में। तो उसके परमिशन से किडनी ट्रांसप्लांट होता है कि आपके करीबी अजीज़ों में से किडनी आपको दे सकता है। तो लेकिन अगर किसी को, बहुत से लोग हैं जो अपने करीबी अजीज़ों से गुर्दा नहीं लेना चाहते, तो वो फिर अप्रोच करते हैं जो लोग अपना गुर्दा बेचना चाहते हैं थ्रू थर्ड पार्टी। तो ये जो ट्रांसप्लांट होते हैं इसमें फिर क्रिमिनल भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि लोग जो थर्ड पार्टी हैं वो किसी का गुर्दा जो है वो किसी को आधे पैसे दे के उसका गुर्दा निकाल दिया, जिसको लगाना था उसको लगा दिया। लेकिन ये जो प्रैक्टिस है ये बड़ी अनहाइजेनिक और गैर मयारी तरीके से ये ऑपरेशन थिएटर होते हैं। गवर्नमेंट की पाबंदी है तो लोग छुप छुपा के किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं, जो कमर्शियल ट्रांसप्लांट कराते हैं। और बहुत से लोगों की फिर इस अमल के दौरान, सर्जरी के दौरान जो है कॉम्प्लिकेशन होती है, उनकी डेथ हो जाती है। तो आमतौर पे इस तरह की प्रैक्टिस को अवॉइड करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि आपको अपने अजीज़ों में से कोई आपको गुर्दा दे दे। वो एक तो उसका मैच अच्छा होता है और उसकी ज़िंदगी भी लंबा सा चलती है, इससे आपकी 15-20 साल ज़िंदगी आपकी बढ़ जाती है अगर आपको अच्छा मैच वाला गुर्दा मिल जाता है और ट्रांसप्लांट आपको हो जाता है। जी ठीक हो गया डॉक्टर साहब। और ज़रा आखिर में ये भी बता दीजिएगा कि अगर इब्तदाई तौर पर अगर किसी में कुछ तरह की शिकायत हों तो वो
کیا کرے, احتیاطی تدابیر کیا کرے, غذائیت میں کس طرح احتیاط کرے, کون سی غذائیں کھائے, کون سی غذاؤں سے بچے, تاکہ وہ, یہ تو آپ نے سویئر کنڈیشن اور اینڈ کنڈیشن والی بات کر دی. ابتدا میں اگر اس طرح کے کوئی معاملات ہوں اور اگر بچنا ہو, اس میں احتیاطی تدابیر کے لیے کیا کیا جائے؟ جی احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ اس کی جو وجوہات ہیں کڈنی فیلر کی, ان کو کنٹرول کیا جائے گا. اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے تو اس کو ریگولر بلڈ پریشر کی دوائیں کھانی چاہیے, نمک کا استعمال کھانے میں کم ہونا چاہیے جس کو بھی ہائی بلڈ پریشر ہے. اسی طرح اگر کسی کو شوگر ہے تو اس کا ریگولر علاج ہونا چاہیے. اور اگر کڈنی کی جو ہے ڈیزیز کی علامتیں آ رہی ہیں, یعنی بلڈ ٹیسٹ میں ہے کہ کڈنی فیلر کے ارلی سٹیجز پہ ہے, اس کو ریگولر جو فالو اپ ہے وہ نیفرولوجسٹ کو کرنا چاہیے. اور ایسی تو تمام درد کشا دوائیاں اوائڈ کرنی چاہیے. ایسے تمام دوائیاں جو کہ کڈنی کو مزید ڈیمیج کر سکتی ہیں اس سے بچنا چاہیے. تو بہتر ہے کہ وہ اپنا علاج جو ہے ایک نیفرولوجسٹ سے, گردے ماہر امراض گردہ سے اپنا علاج کروائیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر خلیل الرحمان صاحب, سی ای او پاکستان کڈنی سینٹر. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جی جناب, میں ایک تو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. فرمائیے. آپ نے بھی ان سے پوچھا, میں نے بھی پوچھا کہ بنیادی وجہ کیا ہے, انہوں نے گریز کیا بتانے سے. نمبر 2, اخبارات میں, میڈیا میں آپ کو پتہ یہ خبریں چلتی ہیں کہ گردے نکالنے والے گروہ ہیں, جو یہ پرائیویٹ کلینکس ہیں مختلف. ہم سرکاریوں پہ نہیں الزام لگاتے, ہو سکتا ہے وہاں بھی یہ کام ہو, صحیح, تو لوگوں کے گردے نکال لیے جاتے ہیں. صحیح. اس کا ڈاکٹر صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا, اس کو بالکل ہی گول کر گئے اس بات کو. اور پھر اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بڑا مہنگا بھی ہے اور بڑا مشکل بھی ہے, اس پر بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اور انہوں نے بس یہی جو ڈاکٹروں والی زبان ہے وہ بولی ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ کرانا چاہیے, وہ ٹریٹمنٹ کرانا چاہیے, یہ احتیاط کرنی چاہیے, وہ احتیاط کرنی چاہیے. تو میرے پلے کچھ نہیں پڑا. صحیح ہے, چلیں ہم نے سیدھی سی بات ہے, ہم نے اپنے طور پر ہمارے کسی ناظر کے پلے, کوئی ٹی وی دیکھنے والوں کے پلے پڑ گئی وہ بات تو ٹھیک ہے, میرے پلے کچھ نہیں پڑا. صحیح ہے. بہرحال ہم نے تو عالمی امراض گردہ کے حوالے سے اپنا ایک انپٹ دینے کی کوشش کی تھی. چلیں اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں. اور مظہر باللہ صاحب, یہ ان کی کوئی جو مرزا آفریدی صاحب ہیں, وہ شاہ جی گل آفریدی وغیرہ, یہ وہ ادھر فاٹا والے, ان سے بھی کوئی تعلق شلق ہے؟ وہ سارے یار ایک ہیں, پشتو بولتے ہیں, سیدھی سیدھی بات کر لیتے ہیں. میرے آپ کے سامنے اردو بولیں گے, پھر وہ پشتو پہ کر دیں گے. اور ہمارے بیٹھے ہوئے بھی اگر اپنا پشتو سپیکنگ آئے گا تو پشتو میں. لیکن ایک بات ہے, حالات مزید خراب ہونے جا رہے ہیں. اچھا, ہاں, برداشت کر لیجئے, مشکل بات ہے. ہم اپنے پیارے وطن کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس وطن کو سلامت رکھے. یہاں سیاسی حالات خراب ہونے جا رہے ہیں اور معاشرتی اور معاشی حالات بھی خراب. چلیں اللہ خیر کرے. پی ٹی ایم نے غفور حیدری صاحب کو بیان, آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے جو لوگ ہمارے میڈیا میں بھی, کئی لوگ عمران خان صاحب کی بڑی تعریفیں کرتے تھے, 2 روز سے وہ بھی اس بات پہ اتر آئے ہیں جو بات ہم پہلے کرتے رہے. ریڈ زون میں یہ باتیں ہوتی رہی کہ وزیر اعظم صاحب کے پرنسپل سیکرٹری کو بیوروکریسی کا پتہ نہیں ہے. یہ باتیں یہاں ہوتی رہیں کہ وزیر اعظم کے آرڈرز پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. یہ باتیں یہاں ریڈ زون میں ہوتی رہیں کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ یو سی لیول کا آدمی ہے. یہ باتیں یہاں ہوتی رہیں کہ جو خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ ہے وہ اس سے بھی کیا گزرا ہے, پنجاب والے سے بھی. صحیح ہے. تو یہ تو سلیکٹ ٹیم خان صاحب نے کی. نہیں تو خان صاحب کو بندے ایسے ہی سوٹ کرتے ہوں گے نا, وہ طاقتور آدمی کو لگا دیں گے تو وہ بے وقوف آدمی ہے کہ طاقتور کو لگا کہ اپنے لیے مسائل کھڑے کریں گے. ہم طاقتور نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں اہل آدمی کو لگائیں. انہیں بندہ ایسا چاہیے جو صرف یس جی یس باس کرتا رہے. دیکھیے ہم نے کل پرسوں ہلاکو خان کی بھی مثال دی تھی. ایسا ہی ہے. تو بندے تو اہل لگانے چاہیے نا, بندے نااہل نہ لگائیں. ٹھیک ہے یہ نہیں. اب انہوں نے ایسے ایسے شعبوں میں ایسے ایسے بندے لگا رکھے ہیں کہ ان بندوں کو ان شعبوں کا علم نہیں. اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, یہ جو کے پی کے میں ہیں وزیر اعلیٰ, ان کا کیا نام ہے؟ محمود خان. محمود خان. اور یہ پنجاب والے, یہ اچھا ان کا نام پہلے ذرا اور لے لیں نا, محمود خان آف مٹا. یہ سوات میں ایک جگہ ہے مٹا, وہاں کے رہنے والے ہیں. صحیح ہے. ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. اور یہ جو ہیں ہمارے سردار عثمان خان بوزدار, سردار عثمان خان بوزدار, آفتوسا شریف. اور صدر پاکستان کا نام کیا ہے؟ عارف الوی. ٹھیک ہو گیا. گورنر سندھ کا نام کیا ہے؟ وہ عمران اسماعیل. وزیر اعظم کا کیا نام ہے؟
جی वज़ीर आज़म का क्या नाम है? इमरान खान। हाँ, अब ये बात क्यों पूछी आप कहेंगे आप ये अजीब से ऑफिशियल नाम है उनका, देखिए ऑफिशियली इमरान खान कहा इमरान गया। काफ़ी है, इमरान काफ़ी है। अब उनके ये मसला आईडी कार्ड पे उन पे इमरान अहमद खान ने इमरान से हो गया ना एन से। अब मसला ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को ये बताया जाता है कि एन के नाम से शुरू होने वाले बंदे आपके साथ सूट करते हैं और आपने उन्हीं को ताकत वाली जगह पे लेके जाना है अगर आपने महफूज रहना है। तो इसलिए पूरी पीटीआई में पंजाब में एन वाले बंदे ढूंढे गए। हमने उस वक्त कहा था जिन एक वो चनियोट वाले भी कोई एन के थे और कोई सरगोधा में भी कोई एन के थे और फिर ये इनके कुर्रा फाल निकला और सुना है ये बेचारे कोई कमरा शमरा ढूंढने के लिए वो परेशान हो रहे थे, कमरा नहीं मिल रहा था और अल्लाह ने इनके सर पे इक़्तिदार का हुमा बिठा दिया। मुझे फिर ये बताएं कि अलीम खान का क्या कसूर है? उसमें अलीम खान का नाम लिया गया था ना, अलीम खान का तो किसी ने कह दिया कि उस पर नैब केसेस हैं उसको नहीं बनाना, इसलिए अलीम का भी एन की वजह से नाम लिया जा रहा था। ये भी बता दूं, ये किसी बुजुर्ग शख्सियत ने, किसी रूहानी ताकत ने, किसी रूहानी शख्सियत ने कहा कि एन के ऊपर आपने जो है ना बिलीव रखना है। बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी खराबी जो की है वो एन ने गैन बना दी है। ये एन ने गैन बना दिया है और बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत सारी बातें हो रही थी ब्रेक से पहले भी और उससे ब्रेक से पहले भी, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आज शब मेराज है और शब मेराज के इस मौके पर रेड जोन की तरफ से, रेड जोन की पूरी टीम की तरफ से, अली रज़ा अलवी और मज़हर बरलास की तरफ से, पूरे GTV की तरफ से हम तमाम नाज़रीन को मुबारकबाद पेश करते हैं और आपसे इल्तिमास करते हैं कि अपनी दुआ में हमें भी याद रखिए। जी मज़हर बरलास। बिल्कुल जी, ये रात बड़ी अजीम है, इसमें हम सबको चाहिए कि इबादत करें और इबादत में ख़ास तौर पर अपने मुआशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए दुआएं करें। अपनी इस अजीम वतन की जो नेमत अल्लाह ताला ने हमें दे रखी है, इसके लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल सही। और जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे उनके लिए भी दुआ, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ की जाए, मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए दुआ की जाए और हमें भी अपनी दुआओं में अगर आप याद रखेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मज़हर बरलास साहब, ये कुछ दिनों पहले आपको पता है कुछ आलमी यौम ख़वातीन मनाया गया। यौम ख़वातीन के हवाले से हमने बहुत आपको पता है प्रोग्राम्स वगैरह भी किए। तो इस हवाले से कुछ ख़बर आई है जनाब कि एक शख्स हैं जनाब तैमूर नासिर साहब, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में थे और उनके साथ एक और साहब भी, कोई इनके ऊपर कुछ एलिगेशंस वगैरह लगे हरासमेंट वगैरह के, इनको सस्पेंड कर दिया गया किशमाला तारिक वाले डिपार्टमेंट की तरफ से। और जब सस्पेंड हुए तो कोई इंक्वायरी हुई है या नहीं हुई है ये तो नहीं पता है, उसका इंक्वायरी का रिज़ल्ट क्या है ये भी कोई किसी को पता नहीं है। लेकिन बहरहाल उनके हाथ बड़े ताकतवर हैं, वो कुछ तगड़ी शख्सियत भी होती हैं। तो आजकल वो मैपको में बोर्ड मेंबर लगे हैं, नई बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ भी मिल गई हैं और वहाँ से ख़वातीन ने शोर मचाना शुरू कर दिया है। मुबैना तौर पर हम नहीं जानते, गवाह वो ख़वातीन हैं, हमारे ज़िम्मे कुछ नहीं है कि वो जनाब फिर वही काम जो पहले था, वो बंदे की फितरत तो पता नहीं आराम से बदलती है ना। गुज़ारिश ये है अली रज़ा अलवी साहब के, ये जो वर्क प्लेस पे हरासमेंट है जी, ये इतना अजीब व गरीब और घिनौना जुर्म है कि एक तो ये लोग प्रेशराइज करते हैं उन ख़वातीन को अपने उद्दों की वजह से, ठीक है, और फिर उन बेचारियों को अगर किसी ने दरख्वास्त दे दी तो उसकी सारी ज़िंदगी ये लोग अजाब में बनाए रखते हैं उसको। वो खातून बेचारी खुद भी बदनाम हो गई ना, वो भी किसी को वो बदनामी तो एक अलग चैप्टर रहा ना, जो उसको ज़हनी टार्चर दिया जाता है, जो उसको अपने घर वालों से, मुआशरे से सुनना पड़ता है, बहुत सी बातें सुनना पड़ती हैं। ऐसा ही है। और फिर डिपार्टमेंट में ये होता है कि वो एक अफसर जाता है तो उसी का बैचमेट दूसरा आ जाता है, वो उसके ज़रिए उसको तंग करवाता है, तो उस बेचारी की सारी ज़िंदगी तंगी में गुजरती है। बहरहाल खुलासा ये है कि इंसदादी हरासियत के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी एक्शन लेना चाहिए, वज़ीर आज़म को भी लेना चाहिए और मुतल्लिका लोगों को कार्रवाई ऐसे नहीं, हाँ जी, साबित हो गया है तो नौकरी से निकालना चाहिए था। जी हो गया। और ये बांग्लादेश में गोल्डन जुबली तकरीबात बांग्लादेश देश की आपको पता है 71 में वो हुआ था, वो हो गया
معاملات تو 50 سالہ گولڈن جوبلی، اور اس میں کچھ انڈیا جو ہے نا وہ بڑا خوش ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو ہمارا کمپیکٹ ہو گیا تھا، معاملات طے ہو گئے تھے، اور ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے چائنا نے بھی آفر کی ہے بنگلہ دیش کو سی پیک میں بھی آنے کی، اور تعاون کی بھی راہیں کھلی ہیں۔ نہیں، بنگلہ دیش کا ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے چائنا کے ساتھ، جی ہاں، پاکستان کے ساتھ بھی ان کے معاملات ٹھیک ہیں۔ ہاں جی، بہت سے پاکستانیوں کی فیکٹریاں بنگلہ دیش میں، بنگلہ دیش جو آج بہت سی ایکسپورٹ کر رہا ہے چیزیں، وہ پاکستانی بزنس مینوں کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں، ایسا ہی ہے۔ وہاں فیکٹریاں ہماری، اور بنگلہ دیش کے لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، رکھتے ہیں، ان کی محبت کبھی ایسے کسی ملک سے نہیں رہی جو مہابھارت کا قائل ہو۔ اور اسی لیے ہندوتوا کا جو ہے نا پاکستان دشمن ایلیمنٹ، اس کو زیادہ بغلیں بجانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کو ذرا ہم خبردار کرتے ہیں کہ ذرا اپنے کپڑوں میں رہیے۔ اور آج وہ یہی انہی طرح کے کچھ لوگ جو سنا ہے جناب کراچی میں پھر متحرک ہو گئے ہیں، ٹارگٹ کلنگ، اور وہ خاتون، حیرت مزے کی بات یہ خاتون بیٹھ کے آرڈر چلاتی ہے فلاں مار دو، اور گردن سے مارنا بچ نہ جائے۔ ہاں جی، یہ کیکشا حیدر نام کی خاتون کا نام سامنے آیا جو واٹس ایپ پہ کراچی کی مختلف ٹیموں کو ہدایات دیتی تھیں اور ٹارگٹ کلنگ جو تھی اس کے آرڈرز کرتی تھیں۔ تو یہ 2 نیٹ ورک وہاں پکڑے گئے، اس سے یہ پتہ چلا۔ اب یہ دیکھیں کہ ان کی نیٹ ورکنگ کیسی ہے، کہ لندن سے آرڈر جاتا تھا امریکہ، ٹیکسس میں، اور وہاں سے آرڈر پھر کراچی آتا تھا اس کے واٹس ایپ کے ذریعے۔ جی، تو یہ اچھا کام ہماری فورسز نے کیا ہے، ایک نیٹ ورک پکڑا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کراچی میں مزید امن قائم ہو جائے گا۔ تو امن و امان ضرورت ہے، ہماری شہر ہے، بزنس ہب ہے کراچی، صحیح، وہاں امن و امان کے لیے ہماری فورسز دن بالکل رات کام صحیح۔ کر رہی ہے۔ ہاں جی، پولیس کو بھی سلوٹ، رینجر کو بھی سلوٹ۔ تمام ادارے جو اس ملک کے دفاع کے لیے، اس ملک کے شہریوں کو محفوظ بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یقین وہ جب بھی دہشت گردوں کو پکڑتے ہیں یا ایسے لوگوں کو پکڑتے ہیں، ان پہ ہاتھ ڈالتے ہیں جو پاکستان دشمنی کے لیے، ملک دشمنی کے لیے، ملک کے عوام کی دشمنی کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ یقین خراج تحسین کے مستحق ہوتے ہیں۔ آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔